بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور لاتعداد انگنت بحد و شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہفتہ ٹیلی ویژن کا ہفتہ وار تحقیقی اور علمی پروگرام RSTU، جو کہ مخفف ہے جناب الیاس ستار صاحب کے دیے ہوئے ان الفاظ کا، جو ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے ملت اسلامیہ کی، تبلیغ کی، دعوت کی، نصیحت کی، یعنی رودس سویٹس ترک یونیورسل، مٹھاس کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، تحفوں کے ساتھ، ہدایہ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور عالمی انسانیت کے جذبے کے ساتھ آپس میں تعلق کو، محبتوں کو فروغ دیا جائے، تاکہ یہ قریب لانے کا ایک دوسرے کو سبب بنے اور پھر ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں، انہیں اپنا دین سمجھا سکیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ محترم جناب الیاس ستار صاحب، جو کہ صدر ہیں صوت الاسلام ٹرسٹ کے اور ہفتہ ٹیلی ویژن کے اس پروگرام کے روح رواں ہیں، آپ ماشاءاللہ پچھلے پروگرامز میں غیر حاضر تھے اور سعادت حرمین شریفین کے حصول کے لیے حجاز مقدس سعودی عرب تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمرے کو قبول فرمائے، ان کی مساعی جلیلہ کو وہاں شرف قبولیت سے نواز دے، اور جو دعائیں انہوں نے اپنے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ ناظرین کرام، حرمین شریفین، مکہ معظمہ کی بات ہو، بیت اللہ کی بات ہو، خانہ خدا کی بات ہو، جو کائنات میں روئے زمین پر پہلا اللہ کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، وہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ من دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو گیا حالت امن میں آ گیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انواع و اقسام کی ملت کے، ملل کے، اقوام کے لوگ، طرح طرح کی بولیاں بولنے والے، طرح طرح کے رجحان رکھنے والے، طرح طرح کی طباع رکھنے والے، طرح طرح کی نفسیات رکھنے والے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کا آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے، اور رشتہ نہ زبان کا ہے، نہ رنگ و نسل کا ہے، نہ قبیلے اور برادری کا ہے، نہ وہ رشتہ مسلکوں کا ہے، وہ رشتہ اگر ہے تو رشتہ دین کا رشتہ ہے، وہ توحید کا رشتہ ہے اور رسالت پر ایمان کا رشتہ ہے۔ تمام رشتوں سے زیادہ یہ رشتہ معتبر بھی ہے، یہ رشتہ افضل بھی ہے، اسی کو مضبوط اور مستحکم کیے جانے کی آج ضرورت ہے۔ خانہ خدا کی، خانہ کعبہ کی بات کی جائے تو جہاں اللہ رب العالمین کی جلالت کا ظہور ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، جہاں کی ہیبت انسان کو مبہوت کر دیتی ہے۔ مدینہ طیبہ کی بات کی جائے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں انسان کھنچا چلا جاتا ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس کے سائے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھنے کے لیے، صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، وہ مقام کہ جہاں اونچی آواز میں بولنا بھی ادب کے منافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد نبوی، جہاں ایک ایریا، ایک گوشہ روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ مقدس ترین اور مبارک کے لائق وہ لوگ ہیں جو وہاں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اس کے بالکل متصل ایک چھوٹا سا چبوترا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے عالم اسلام کی اس عظیم پہلی یونیورسٹی کی، جہاں نہ کوئی چھت تھی، نہ بڑی بڑی بلڈنگز تھیں، نہ کمرے تھے، نہ کلاس تھے، نہ کوریڈورز تھے، نہ بڑے بڑے چانسلر اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز تھے، لیکن نصاب اللہ تعالیٰ کا متعین کردہ تھا، اور پڑھانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پڑھانے والے اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے، ڈگریوں کے حصول کے لیے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیصر اور کسریٰ کا امام بنا دیا۔ مسجد الحرام میں آب زمزم کی باتیں ہوں، حجر اسود کی باتیں ہوں، صفا و مروہ کی باتیں ہوں، کتنی باتیں ہیں جنہیں ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، احد پہاڑ کی باتیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی باتیں ہوں، جبریل امین کی اس حجر عائشہ کی اس کھڑکی کی بات ہو جہاں سے جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے، سلام کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب سے پہلے مبارکباد دیں گے جناب الیاس ستار صاحب کو، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا کی برکتوں کا ذریعہ بنائے، اور ماشاءاللہ آج یہ گفتگو فرمائیں گے جو انہوں نے وہاں کارکردگی انجام دی، جو اپنی سوچ اور فکر کو، جو عالم اسلام کے لیے ان کی سوچ اور تڑپ ہے، اور پورے عالم کے انسانوں کو جو ہدایت کے زیور سے یہ آراستہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے لیکچرز ہیں، جو ان کے آرٹیکلز ہیں، کس طرح انہوں نے وہاں
ان لوگوں تک جا کے پہنچائے، اور وہاں مسجد یونیورسٹی میں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں کیا پذیرائی ملی اور لوگوں نے کیا کیا، اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے آج کے مہمان جو یہاں تشریف رکھتے ہیں انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت علامہ ڈاکٹر ابو خالد ابراہیم عبد الملک المدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، جزاک اللہ، شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے علم الحدیث پر کراچی یونیورسٹی سے، مدینہ طیبہ آپ کی جائے پیدائش ہے، آپ علم القراءت کے ماہر ہیں، اور ناظرین میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جب پاکستان تشریف لائے مدینہ طیبہ سے، مدینہ منورہ سے، تو اس عاجز کو آپ کی شاگردگی کا شرف حاصل ہوا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو پڑھنے میں لحن کے حوالے سے، لحن جلی و خفی کے حوالے سے جو ہمارے اندر عیب تھا، جو کمی تھی، وہ حضرت شیخ صاحب کی وساطت سے، آپ کی استادی اور شاگردی کے رشتے میں الحمدللہ کسی حد تک میں کہوں گا الحمدللہ دور ہوئی۔ میں نہایت ہی خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو جناب ریاض ستار صاحب۔ آپ ماشاءاللہ مسجد الحرام آپ کے سامنے نقشہ دوبارہ پھر گیا ہوگا۔ میرا اسٹارٹ کرنے کے پہلے ایک چیز یاد دلا دوں، پروگرام کے پہلے آپ بتائے تھے 5 لینگویجز میں ان کا ہے۔ جی ماشاءاللہ، وہ بھول گئے بولنے بھی آپ۔ میں عرض کر رہا تھا یہ باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ، کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ ماشاءاللہ کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہر ٹیلی ویژن پر آپ کی پہلی تشریف آوری ہے، تو میں اپنے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ کی اپنی آواز میں ماشاءاللہ کلام مقدس کی تلاوت ربانی، تلاوت کلام پاک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ پڑھتے ہیں، اور آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم وقت تھوڑا سا لے سکیں اور شیخ صاحب کی آواز بھی آپ کو سنا سکیں۔ اس کا ترجمہ بھی آپ نے ماشاءاللہ اپنی آواز میں اردو میں آپ کا اپنا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور آپ کی آواز میں ماشاءاللہ اس کی CDs ماشاءاللہ بن چکی ہیں۔ آپ نے خود اپنا ایک اسٹوڈیو، آڈیو اسٹوڈیو بہت خوبصورت ماشاءاللہ بنایا ہے، اور الرحمہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے نام سے آپ کا ایک بہت بڑا ادارہ کام کر رہا ہے، اور شہر کے انتہائی اہم ترین علاقوں میں، اہم ترین جگہوں پر آڈیٹوریم میں آپ کے دروس قرآن ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں، علم الحدیث میں، علم القرآن میں آپ اتھارٹی ہیں ماشاءاللہ، اور علم الحدیث کی خدمت میں ماشاءاللہ آپ لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں ہم آپ کا ان کا تعارف ہے الحمدللہ۔ جی ریاض ستار صاحب، حجر اسود کی آپ بات کر رہے تھے، وہاں سے آغاز کیجیے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ پہلے تو بچپن میں گئے تھے حج پڑھنے، پھر 34 سال کچھ مہینہ میرا عمر تھا جب گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اب 34 سال کچھ مہینہ بعد دوبارہ عمرہ کرنے گئے۔ اللہ، کیا عجیب عجیب اتفاق ہے، کیلکولیشن آپ کے ساتھ بہت شاندار ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ 42 میں پیدا ہوئے، 76 میں گئے تھے، صحیح، 34 سال کچھ مہینہ ہوا۔ اب 2011 میں گئے تو 34 سال کچھ مہینہ ہوا۔ اللہ اکبر، اور یہ عجیب پری پلان عجیب بھی نہیں ہے، اتفاقات اتفاقات پلان تو ہے آپ کی طرف سے نہیں، ٹائم پری پلان نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے نہیں تھا، ہاں، تو سب میرے کچھ طرف سے پلان نہیں تھا۔ ہاں، جی بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو حجر اسود 3 دور میں نے دیکھا۔ سبحان ایک اللہ، بچپن میں جب معصوم تھے، ایک جوانی میں جب شرارت سے بچ رہے تھے، صحیح، واہ، اور ایک بڑھاپے میں جب لوگوں کو بچا رہے ہیں شرارت سے۔ شرارت کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت بڑی بات، تو ماشاءاللہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بچپن میں جب گئے تھے، جب زیادہ مشکل تھا، اس وقت حجر اسود کو بوسہ دینا بہت آسان تھا، بالکل، کیونکہ رش بہت کم ہوتی تھی۔ جی ہاں، جی ہاں، شیطان بھی تقریباً اصلی فارم میں تھا، جو شروع سے 1400 سال سے آ رہا تھا۔ جمرہ جو ہے شیطان کا، ہاں، ٹھیک جی ہے، ہاں، تو اس کے بعد پھر حجر اسود کو بوسہ دینا آسان تھا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی گئے تھے ہم لوگ۔ اچھا، ماشاءاللہ، ہماری امی ماشاءاللہ، بولی تھی کہ اوپر مت نظر کرنا، اندھا ہو جاتا ہے آدمی۔ ادب کے لیے ادب نظر کے جھکا لیے، کے چلو، جس کو مطلب جہاں بچا کے چلو، واہ واہ، بالکل، تو وہ دور بھی دیکھا۔ پھر 76 میں جب حجر اسود، جو بہت امپاسبل تھا، 76 میں بھی 76 میں امپاسبل تھا، ایک روز بہت مشکل سے حجر اسود تک پہنچے، ضد میں کہ آج پہنچنا جیسا بھی ہو۔ جیسا بوسہ دینے کے ایک آدمی چلاتا با، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے کو اس سے پر ترسا، میں نے بولا آؤ تم پہلے کر لو۔ اللہ وہ کیا تو پھر میرا چانس گیا، پھر چکر نہیں رہا۔ اللہ، عیسیٰ، یہ سب بہت بڑی بات، ہاں، ماشاءاللہ۔ اب کی جو گئے تھے تو اب کی پھر ضد میں تھے کہ اب کی کرنا ہے، لیکن اتنے لمبے لمبے لوگوں کے درمیان میں گھس کے کرنا، اپنا شکل تو منہ نہیں لے جا سکے رہے، بوسہ نہیں دے سک رہے تھے، تو میں نے بولا کچھ فائدہ اٹھا لو، اگر وہ لمبے ہے تو میرا ہاتھ
ان کے سر تک تو پہنچتا ہے. ماشاءاللہ. تو میں اپنا ہاتھ ان کے درمیان سے حجر اسود کے اندر لے گیا بہت اور باقاعدہ اطمینان سے رکھ کے اس کو ہاتھ سے بوسہ دے دیا. اسی کو استلام کہتے ہیں, استلام کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بہت ہونٹوں کے جگہ وکٹری کے دونوں فنگرز بھی ساتھ گئے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ بوسہ دے دیا, الحمدللہ. انگلیوں سے دیا. بہت خوب, اللہ قبول فرمائے. تو اب ادھر میں چند روز میں پہلے سے پروگرام تو فیملی کے ساتھ جانے کا تھا, آنے کا بھی تھا, لیکن اس کا ابتدا بھی بہت خوبصورت ہوا کہ میرا پاسپورٹ تو 76 میں جو استعمال ہوا تھا اس کے بعد اب استعمال ہوا کہ پاسپورٹ بیچ میں بنا لیکن بغیر استعمال کے ایکسپائر ہو گیا. ایکسپائر ہوتے رہا. میں اچھا. اپنے گھر سے فرصت نہیں ملتا ہے تو زیادہ میں زیادہ گیا تو اسلام آباد چلے گیا یا ایسا ایک آدھ دفعہ ادھر ادھر گیا اور پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے کہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 23 اکتوبر کو ایک مباحثہ میرا ہوا تھا جس میں ایک بندہ وٹنس میں تھا لیکن موجود نہیں تھا. اس کے والد نے اس کو روک دیا, جانے کے ٹائم میں اس کو روک دیا. تو وہ پھر جا رہا تھا, حج پڑھنے جا رہا تھا شاید یا عمرہ کرنے, یاد نہیں آ رہا جی. تو حج ہی تھا میں کیسے, حج لاسٹ ایئر کون سا بہرحال وہ جا رہا تھا. ہاں تو میں اس کے, وہ میرے کو فون کیا کہ میں جا رہا ہوں. تو میں نے بولا چلو آج اس سے ملاقات تو کر لیں. جی. تو ادھر گئے ملاقات کرنے. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو اتفاق سے 23 اکتوبر کو تم نہیں آئے تھے, آج دوبارہ آئے ہیں ہم لوگ ملنے, اور آج بھی 23 اکتوبر ہے. تو وہ بھی بہت متاثر ہوا کہ اتفاق سے جس دن سے ہم بھاگے تھے اسی دن پکڑائے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ واپس جب آیا تو اس کے بعد بھی بہت زمانہ ملاقات نہیں ہوئی. تو ایک روز میرا بیٹا کے ساتھ ہم جا رہے تھے پاسپورٹ بنانے. جی. وہ اتفاق سے بہادر آباد چلے گیا اور بہادر آباد میں میرے کو کچھ نہیں پتا. جب بہادر آباد پہنچے تو وہی لڑکا, اس کا نام امجد ہے, اس راستے میں کھڑا تھا, اس کو گاڑی میں بٹھایا. وہ گاڑی میں کچھ تحفہ رکھا. اچھا تحفہ یہ تھا کہ وہ جو کر کے آیا تھا جی عمرہ جو بھی کیا تھا, تو وہ اپنے ساتھ وہ رکھا تھا, تحفہ رکھا تھا میرے لیے, اور وہ میرے کو لا کے دے دیا. میں نے بولا یار یہ بہت مزے کی بات ہے کہ حج کے لیے پاسپورٹ بنانے جا رہا, تم حج کا ہی تحفہ میرے کو دے رہا ہو, ماشاءاللہ. عمرہ کے لیے پاسپورٹ بنانے جا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاسپورٹ آفس جب پہنچے تو وہ تو چلے جا رہا تھا میرے کو چھوڑ کے, یعنی بیٹے کے ساتھ. تو اس کا جو زمزم کا بوتل تھا, میں نے بولا چلو تھوڑا سا زمزم پی لے. تو گاڑی سے اتر کے سب سے پہلے زمزم پیا اور پاسپورٹ بنانے گیا. یہ بھی بہت اچھا, شروعات بہتر ہوئی. جی شروعات کتنا خوبصورت کہ پاسپورٹ بنانے جا رہے تھے اور زمزم راستے میں نہیں تھا, کوئی پری پلان نہیں ہوا. تو اس طریقے سے میں جب گیا ادھر میں تو پہلے تو اپنے لیے ٹکٹ ساتھ میں بک تھا فیملی کے ساتھ. بعد میں نے بولا کہ بھائی ایک ہفتہ میرا ایکسٹینڈ کرا دو اور اپلیکیشن کو چینج کر دو, جو کچھ بھی ہے سب کے ساتھ میں بیٹا محرم بن جائے اور میرا بالکل اکیلے کر دو. ٹھیک ہے. تو یہ فیملی 14 تاریخ کو آ گئی اور میرا 20 تاریخ کا ٹکٹ تھا. میں 6 دن رہے. تو ارادہ تھا مکہ میں کام کرنے کا, میرے کو نہیں پتا تھا, لیکن میری بیٹی نے SMS کیا تھا کہ ان کے بزرگ صاحب جو ہے استاد بھی ہیں اور میرے پرانے دوست بھی ہیں. آپ کی صاحبزادی کے بھی استاد ہیں ماشاءاللہ. وہ SMS کی تھی کہ ان کا کہنا ہے کہ مدینہ میں زیادہ ٹائم گزارنا مکہ کے علاوہ. ماشاءاللہ. تو اس نظریے سے اس کو پتا تھا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا ہوٹل تو بک تھا مکہ کا, لیکن میں بولا کینسلیشن چارج بھلے لگے, ٹھیک ہے, مدینہ کا ہم کو بک کر دو. ماشاءاللہ بہت بڑی. ہاں تو کینسلیشن کا لگا مکہ میں, مگر زیادہ نہیں لگا, 1 دن کا کاٹا. ٹھیک ہے. باقی واپس مل گیا. تو مدینہ کا پورا ایکسپینسز نہیں ہوا, وہ جو ایکسٹرا تھا بس وہ ہوا. الحمدللہ ماشاءاللہ. اب آپ مدینہ پہنچ گئے. اب جب مدینہ جب پہنچ گئے تو ادھر میں بہت اچھے خوبصورت واقعات ہیں, وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. میں نے ادھر میں زیادہ زور جو دیا نا وہ 2 مضمون پہ دیا. ایک تو قادیانیت کا تھا اور ایک فرعون کے لاش کے بارے میں تھا, قرآن کا آیت, اور یوسف علیہ السلام کا جو تورات سے ثابت ہے کہ ان کا جسم مبارک بھی اسی معجزاتی راستے سے گزرا جس معجزاتی راستے پر فرعون کے لاش کا ابتدا ہوا, جو آپ کا ایک مارکت العرا مضمون ہے. تو یہ تورات اور قرآن کا مشترکہ معجزہ کے جیسا ہے. تو یہ جس کو بھی سناتے تھے تو کم از کم 1 2 3 دفعہ ہر کوئی سبحان اللہ بولتا تھا. ہر کوئی مطلب میجورٹی 1 2 آدمی ہوں گے جو اتنا کلیئر نہیں تھے, لیکن
اس کے علاوہ ہر کوئی جو ہے جس نے سنا ماشاءاللہ سبحان اللہ بار بار بولا ہے، بہت اچھے سے محبت سے سنا، اور اس کے نتیجے میں جتنا ہم نے خرچہ کیا تھا پرنٹنگ ورنٹنگ میں، میرے خیال سے اتنا میرے کو ڈنر مل گیا ماشاءاللہ، جس کو یہ سناتے تھے وہ ڈنر کھلاتا تھا. مہمان نواز اہل مدینہ تو مہمان نواز، لیکن یہ مضمون سن کے نا جوش میں آتے تھے. اور ایسا ایک شخص سے میں 3 دن سے ملنے مانگ رہا تھا، اب عربی اردو کا بھی چکر تھا، تو فون پہ جب بات ہو کچھ وائف کا ہاسپٹل کا، تو میں نے بولا گڈ نیوز کے شاید ہوگا، بولے گڈ نیوز. پھر 2 روز بعد وہ ملاقات ہوا تو بولے فیملی ابھی ہاسپٹل انگلش میں کچھ، تو میں سمجھا نہیں. خیر میں نے بولا کہ بھائی فیملی سے تو ملنا جلنا ہوتا رہے گا، وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے میرے کو ملنا ہے، کچھ آپ کو بات سنانا. تو اتفاق سے وہ حرم شریف میں ہی تھے، حرم میں ہی تھے، مسجد نبی میں تھے. جی میرے کو گیٹ نمبر دیا کہ ادھر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ادھر ملا تو میں نے ان کو تابوت والا کہانی پہلے سنا دی. ٹھیک ہے. بہت خوش ہوئے، بولے ہیں ڈنر وتھ می ٹمارو. ماشاءاللہ. تو یہ جو بھی سنتا تھا ایک محبت کا اس میں جذبہ پیدا ہوتا تھا. بہت بڑی بات. کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے کہ کبھی کسی نے پہلے سنا نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ ہر کوئی لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا. جیسا مدینہ یونیورسٹی کے 6 اسٹوڈنٹ تھے، پہلے تو مسجد نبی میں تھے، پھر بولے چلیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، کھانا کھائے، ادھر بھی 2 گھنٹہ بیٹھا، رات کا 12:15 بجے تک بیٹھے. ماشاءاللہ. اور پھر ان کے پاس مدینہ یونیورسٹی بھی گئے، ادھر اور بھی لوگ جمع ہو گئے تھے. یہ مضمون کو میں نے دیکھا تو بہت بڑی یونیورسٹی جی ہے، ہاں جی ہاں، دنیا کے لوگ وہاں پر آ کر ماشاءاللہ 250 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، 350 انڈیا کے ہیں. ماشاءاللہ ویسے 10,000 ہے، اور پورا اسکالرشپ، اور ہر بڑی بات اسٹوڈنٹ کو 25,000 روپیہ ملتا ہے تقریباً equivalent to سعودی ریال منتھلی. اور یہ صرف مدینہ یونیورسٹی میں نہیں ہے، اور بھی یونیورسٹیز ہیں مکہ میں بھی ہے. بالکل بالکل. ہاں تو یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے گورنمنٹ، ماشاءاللہ خوبصورت بھی بنایا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ اسمین کے وہاں کے طلبہ میں ذوق اور شوق بھی ہے تحقیق کا. ہاں طلبہ میں بھی، طلبہ کے علاوہ بھی ٹیچرز حضرات بھی، پورا انسٹیٹیوٹ جی ہاں پورا سب میں ماشاءاللہ. یہ کیونکہ یہ مضمون جو ہے یہ عام مضمون تو ہے نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور پورے دنیا میں جب یہ مشہور ہوگا تو میجورٹی مسلمز ہو جائیں گے انشاءاللہ. صرف ضد اور انا والے شرم سے بولیں گے کہ مسلمان نہیں ہے، شرم سے بولیں گے، دل میں شرم ہوگا، بولیں گے ہم مسلمان نہیں. یہ اتنا کڑک مضمون ہے یہ، اور پورے دنیا میں غیر مسلم میں شرم چھائے گا، اور جو اسلام کے خلاف دشمنی ہے وہ ختم ہوگا. اور جو دہشت گرد بولیں گے تو وہ کم از کم اگر بولیں گے بھی تو اتنا بولیں گے کہ گمراہ لوگ دہشت گرد ہے، جو اصلی مسلمان ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. یعنی یہ اس سے اسلام کا بہت ہی عروج پہ آ جائے گا. خوبصورت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ ہاں جتنا خوبصورت مضمون خوبصورتی پھیلائے گا انشاءاللہ. اور یہ ثابت ہوگا کہ یہ جو یہودی نصارہ اور مسلمان ہیں یہ غفلت میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ ایک ہی اللہ کے طرف سے، اس مضمون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام صرف ان کے دین کے بعد نہیں ہے بلکہ اس کا تسلسل ہے، اسے مکمل کر رہا ہے، اس سے مکمل کر رہا ہے. دین میں جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کی بھی اصلاح کی ہے ایگزیکٹلی. تو اب قادیانیت کا بھی میں نے بتایا کہ یہ مرزا غلام احمد کا 75 سال کا چیلنج تھا، جو ہاں جس کا میں نے جواب دیا، اللہ کے فضل سے اللہ نے جواب دیا. تو اس سے بھی بہت ماشاءاللہ متاثر ہوئے. اور ادھر میں فوٹو اسٹیٹ کا ایک اچھا دکان مل گیا جو بالکل کراچی بہادر آباد کے اسٹینڈرڈ کا فوٹو اسٹیٹ کرتا تھا ماشاءاللہ. بہت ہاں یعنی کوئی تھوڑا ریٹ میں فرق تھا، لیکن ادھر تو چیز مل گیا تو وہ دیٹ واز غنیمت. اتنا تو میرے کو فوٹو اسٹیٹ بانٹنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوا، جتنا ضرورت ہوتا تھا اتنا کر کے بانٹتے تھے ماشاءاللہ. تو یہ بات ہوا. اور پھر اس فوٹو اسٹیٹ سے بھی ایک بہت خوبصورت فائدہ ہو گیا کہ آخری دن ایک بندہ بولا کہ میرا رشتہ دوست ہے کراچی میں، اس کے لیے کھجور لے جاؤ گے؟ میں نے بولا لے جائیں گے. تو بولا کیسے دے کیا اگر میں بولا کہ مصیبت ہو رہا ہے، میں خود خرید کے تمہاری طرف سے دے دوں گا. واہ واہ. تو وہ ضد میں آ گیا نہیں میں دوں گا، تو آج میرے ساتھ ڈنر کرو. تو میں نے بولا ڈنر نہیں، میرے کو آلریڈی دعوت ہے. تو جدھر ڈنر کرے تو ادھر وہ 2 بڑا بڑا پیکٹ کھجور کا لے آیا. بولا ایک دوست کو دے دینا، ایک آپ لے جانا. ماشاءاللہ. اچھا کوالٹی کھجور کا میں نے
ایک کھجور بھی خریدا نہیں, سارا کھجور تحفہ والا لایا. الحمدللہ. یعنی تبلیغ میں لگے رہے, اپنے لیے کھجور بھی نہیں خریدی. تو وہ نہیں, فیملی خریدی تھی. آپ نے نہیں خریدی؟ اتنے نیکی نہیں کی سر آپ نے نہیں خریدی؟ میں تو لاسٹ ٹائم میں حج میں بھی نہیں خریدا تھا, بچپن میں بس خریدا تھا, اور ٹافی وافی وہ بھی ابو دلا دیے تھے. صحیح. میں خریداری تو کراچی میں بھی نہیں کرتا ہوں, میں نہ خریدتا ہوں نہ بیچتا ہوں, پھیلاتا ہوں خالی. واہ ماشاءاللہ, بہت بڑی بات, بہت خوب. بہت بڑی بات. تو اللہ کا فضل تھا. تو ادھر میں مسجد النبی میں ایک دن میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار عشاء کا جماعت کتنے بجے ہے؟ جی. بھول جاتے تھے, عادت ہے بھولنے کا. تو وہ بیچارہ بتا رہا تھا یہ ٹائم ہے. تو 2-3 بندے کے بعد ایک اور بندہ بیٹھ گیا تھا, وہ آیا میرے پاس, بولا میں 3 دن سے آپ کو نوٹ کر رہا ہوں. میں سمجھا ضرور کچھ پڑھا کب بات ہوگا. تو پہلے تو وہ بولا کہ آپ جو سلام کا جواب دیتے ہیں وہ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے وہ ادا. میں نے بولا اور گڑبڑ والا بات بتاؤ. بولا کہ یہ جو آپ فائل لے کے گھومتے, میں فائل میں فوٹو اسٹیٹ لے کے گھومتا تھا نا, جدھر جو نظر آیا مار دی. تو یہ آپ کا جو اسٹائل ہے بڑا احترام سے لے جاتا ہے, یہ بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ. میں نے بولا اور کچھ ہے؟ بولا نہیں بس یہ 2 نقطہ تھا. ماشاءاللہ. اللہ کا شکر. تو پھر اس کو لے کے بیٹھایا, اس کو بھی سنایا انایا, بہت متاثر ہوا. ماشاءاللہ. اور اس سے ڈنر نہیں ملا تھا لیکن اپریشیشن ملا. ماشاءاللہ. اس کا ٹیلی فون نمبر ملا اور بولا ساتھ مل کے کام کریں گے. ماشاءاللہ. بہت خوش تھا. ماشاءاللہ. 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 پھر ایک روز اور ایک مزے کا سین ہوا کہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی جلدی سے, ادھر میں بہت جاتے رہتے ادھر ادھر, جی جی. ایک آدمی جلدی سے جا رہا تھا, وہ میرے کو دیکھا اور پیشانی کے وہ بوسا دیا اور آگے بڑھ گیا. بات تو بہت چھوٹی تھی, نہ جان نہ پہچان. نہ جان نہ پہچان, لیکن اس کا پہچان ایسا رہ گیا کہ آج اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے. واہ واہ. اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس کا ذکر ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ وہی نہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. بالکل بالکل. اللہ کی محبت. الارواح جنود مجندہ. بالکل روحیں ماشاءاللہ ملتی. تو یہ اللہ کا فضل تھا. ایک یہ ہو گیا. اور ایک مزے کا بات سناتا ہوں کہ میں جانے کے پہلے کچھ ہڈی کے ڈاکٹر کا ایک اپوائنٹمنٹ لیا تھا. وہ 15-20 دن مہینہ روز کا اپوائنٹمنٹ دیتا ہے. تو میرے کو 17 مئی کا اپوائنٹمنٹ دیا. تو جب جانے کا ہو گیا 17 مئی کو وہاں تھے. 17, ہاں. تو میں نے فون کیا کہ بھائی جلدی کر لو, عمرہ میں جانا ہے. تو بولا نہیں ہوگا. پھر میں نے بولا چلو آ کے دیکھیں گے. تو ادھر میں ایگزیکٹلی 17 تاریخ کو, جی 16 کو ملاقات ہو گیا تھا شام کو, ٹھیک ہے. اور 17 کو مزید ملاقات کا تمنا تھا. تو ہم لوگ دونوں ملے. تو سبز گنبد کے نیچے تھوڑا سا فٹ کے فاصلے میں. اچھا, اکثر آپ وقت نہیں گزارتے تھے؟ نہیں, آپ سے فون پہ بات ہوئی, آپ نے یہی کہا کہ میں وہیں گنبد کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. مسجد جاؤ تو گنبد کے سامنے کبھی نہ کبھی تو آتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو اندر ہماری جب بھی بات ہوئی اچھا ماشاءاللہ اتفاق سے وہاں ہوگا. جی 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 ٹھیک ہے. لیکن ہمیشہ وہاں نہیں تھا. میں زیادہ تر اندر رہتا تھا مسجد میں, کیونکہ لوگ ادھر میں ملتے تھے, ان سے گپ شپ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ادھر میں ایک بندہ جو تھا جس سے پریویس ڈے 16 تاریخ کو ملاقات ہوا تھا, آج تھا 17 تاریخ جب مل رہے تھے. تو میں نے ایسے ہی پوچھا کہ کیا کرتے ہو نہیں کرتے ہو. تو بولا میں آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہوں ڈنمارک میں. وہی ڈیٹ 17 تاریخ وہی ڈاکٹر وہی ملوا دیا. وہ سیم ڈاکٹر. تو وہ ادھر میں مل گیا. اس کا نام ہے ڈاکٹر فرحان. ماشاءاللہ. اور وہ اتنا اچھا ساتھی بن گیا کہ بولا میں جاؤں گا ڈنمارک میں کروں گا. کیونکہ میں RSTU کا جب سناتا ہوں نا, روزی سویٹس ٹروتھ یونیورسل, تو اس سے ہر کوئی کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ پریشان نہیں کرے گا. اور محبت کی بات ہے, شروع کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بالکل. اس میں نہ بلٹ ہے نہ گن ہے, صرف محبت ہے, پھول ہے, سویٹس ہے. بے شک. تو اس کو کوئی بلٹ سے مارتا بھی نہیں اور نہ یہ کسی کو گولی سے مارتا ہے. بے شک. بہت بڑی روزیز اور سویٹس کا ہے. دشمن کے لیے بھی دعائیں ہیں. ہاں. تو یہ بہت تو وہ میرا وہی ڈائگنوسس کیا, وہی 17 تاریخ ملا. اور جو کراچی کا تاریخ تھا, بس فرق یہ تھا کہ شہر بدل گیا. سبحان اللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی بات کے بعد ایک چھوٹا سا خالی بات سنا دوں, مزے کی بات ہے. پھر ہم لوگ حضرت سے اینڈ تک انشاءاللہ سنیں گے. وہاں ایک وادی جین ہے. جی جی. میں ادھر بھی گیا تھا. تو اس کے بارے میں ہے کہ چڑھائی میں بھی جب گاڑی جاتا ہے تو بغیر پیٹرول اور انجن کے چلتے رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور 110-20 کلومیٹر تک جاتا ہے اسپیڈ سے. تو یہ سب تو ہم نے چیک کر لیا, لیکن پھر بھی مشکوک ہلکا سا تھا
کہ یہ جو اتنی اسپیڈ سے آ رہی نہیں اسپیڈ سے آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ گاڑی کا اوریجنل بھی اسپیڈ تھا اور یہ سب تھا. تو میں نے یہ کیا کہ 1.5 لیٹر والا پانی کا بوتل لیا, اس میں پانی آدھا سے زیادہ بھرا, اور جدھر راستہ کو میں نے دیکھا کہ یہاں چڑھائی ہے اس کے ڈھلان والے حصے میں رکھا. ٹھیک ہے. اور آدھا بھرا ہوا تھا, لیٹا کے رکھا, کھڑا کر کے نہیں رکھا نیچرلی. ٹھیک ہے. لٹا کے رکھا کہ دیکھیں کہ اب یہ ڈھلان کی طرف جائے گا یا اوپر کی طرف جائے گا. لیکن اللہ کے فضل سے وہ اوپر کی طرف گیا. گاڑی میں تو تھوڑا بہت شک ہو جاتا ہے, لیکن بوتل میں شک نہیں, کیونکہ کھڑا بوتل کو چھوڑا کہ ڈھلان کی طرف جائے گا یا اوپر کی طرف جائے گا. اوپر کی طرف گیا تو اس سے میں 100% تصدیق شدہ چیز ایک دیکھ لیا کہ ہاں ایویڈنس کے ساتھ ثابت ہے. صحیح ہے. البتہ یہ پتا چلا کہ یہ 3-4 جگہ دنیا میں ہے, تو اس کو کوئی جلد بازی میں معجزہ نہیں بولے, لیکن یہ تحقیق کر لے کہ واقع 3-4 جگہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ بات غلط ہے تو ایک زبردست خوشی کی بات ہے, ورنہ اتنا بات تو ہے کہ 3-4 جگہوں میں سے یہ وہ اہمیت والا جگہ ہے. بالکل 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 یہ اہمیت والا جگہ ہے کہ یہاں خاتم النبیین بھی موجود ہیں اس سرزمین میں. مدینہ شریف سے بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے. بلکہ مدینہ کے اندر ہی کے علاقہ ہے, بالکل بالکل وہ چند مائل کے کلومیٹر کا ہے. تو یہ ایک چیز سنانا تھا کہ اس طریقے سے ہم نے ٹیسٹ کر لیا اور یہ 100% تصدیق شدہ بات ہو گیا تحقیقی دورہ آپ کا اوپر کی طرف جاتا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب. ماشاءاللہ. فضیلت الشیخ ابو خالد ابراہیم عبد المالک المدنی حفظہ اللہ, میں یہ سوچ رہا تھا جب آپ یہاں آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں, تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کچھ ڈریس میں آئیں گے. جی جی. تو میرے ذہن میں ایک تو یہ ڈریس آیا آپ کا, ایک وہ ڈریس آیا جو آپ کا شروع سے ہم دیکھتے آ رہے تھے. جی جی. تو یہ جو کچھ تبدیلی آئی آپ کے ڈریسز میں, کیا اس کو مختصر آپ بتائیے, پھر ہم آپ سے فضائل مدینہ کے حوالے سے کچھ گفتگو سنیں گے. جی ضرور ضرور. الحمدللہ, اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اصل میں اللہ رب العزت جو قرآن ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے باقاعدہ ان کو بھیجا اس قوم کی زبان جانتے ہوئے. کیوں؟ تاکہ کمیونیکیشن ایزی ہو جائے. اگر قوم ایک زبان جانتی ہیں, نبی بھی وہی زبان جانتے ہیں, تو کمیونیکیشن ایزی ہوگا. اصل مقصد ہے کمیونیکیشن ہونا اور بات پہنچانا. یہ انسانی سائیکی ہے, انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے. اگر آپ کسی انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ یہ تصور کر لیتے ہیں یا ایک آپ ابزیشن کر لیتے ہیں, ابزمشن, کہ یہ مجھ جیسے نہیں ہیں, یہ مجھ جیسے نہیں ہیں, اگر یہ کوئی بھی بات کریں گے ان کی بہت آفاقی ہوگی, بہت عالمانہ گفتگو ہوگی, بہت تحقیقی بات ہوگی, تو وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے ایڈوپشن کا کہ انسان ہم سے کچھ سیکھے, وہ عنصر جو ہے وہ بالکل کل عدم ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے الحمدللہ یہ دیکھا گیا کہ اگر اس آیت کو بنیاد بنایا جائے, اور بنیاد یہی ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ انہی کا باقاعدہ طریقے کو اختیار کیجیے. منع نہیں, الحمدللہ آپ انگلش زبان کو سیکھ سکتے ہیں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آپ تورات سیکھیے, اور تورات سے کہ آپ سیکھ کے پھر بتائیے ہمیں, اس لیے کہ جوش جو ہمیں غلط طریقے سے میسج کرتے ہیں, آپ ہمیں پڑھ کر بتائیے. تو الحمدللہ منع نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم باقاعدہ اگر اپنے لباس سے لوگ مانوس ہو سکتے ہیں اور لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ان کا کوئی فرق نہیں ہے, تو بیسک جیسے اردو میں کہتے ہیں پہلے نظر دیکھتی ہے, بعد میں انسان کوئی چیز سمجھتا ہے یا سنتا ہے. یہی اصل مقصد تھا کہ لوگوں سے قریب ہوا جائے اور لوگوں کی باقاعدہ قربت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ان جیسی بقائے شخصیت کو یا ان جیسے ڈریس کو اپنایا جائے جو کہ شریعت کے اندر ہے. الحمدللہ جو شریعت کا حکم یہی ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد, تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے. شرعی لحاظ سے لباس آپ کا وہ ہو جس میں آپ کے مکمل جسم آپ کا ساتر ہو, یہ بنیاد. حلال پیسے کا ہو, الحمدللہ بالکل کوئی شک امپورٹنٹ چیز جو ہے, بالکل بالکل. اور یہ کہ تصنع و بناوٹ نہ ہو, زینت ہو البتہ, بالکل فخر نہ ہو, شکر کا جذبہ ہو. ماشاءاللہ. شیخ صاحب آپ کی پیدائش مدینے میں ہوئی, ماشاءاللہ الحمدللہ. مدینہ طیبہ میں آپ نے علوم سیکھے الحمدللہ, اور وہاں کی جامعات میں پڑھا, اور پھر آپ پاکستان تشریف لائے کہ پاکستان کے لوگوں میں مدینہ کی اور صاحب مدینہ صاحب قرآن کی محبت منتقل کر دیں. بالکل. کیا آپ نے
محسوس کیا مدینہ طیبہ کے فضائل کے اعتبار سے؟ کچھ فضائل کا ذکر بھی فرمائیں۔ یقیناً اللہ اکبر، فضائل مدینہ اصل میں پہلی بات تو یہ مدینہ من شعائر اللہ ہے، جی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جی ومن یعظم شعائر من تقوی القلوب، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہنا انسان کی قدرت میں نہیں، وہ ما وراء الورا ہیں۔ جو چیز لنک ہوتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی اسی طریقے سے ما وراء الورا ہوتی چلی جائے گی۔ مقام حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے مدینہ منورہ کو۔ باقاعدہ بخاری شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالی سمى المدینہ طابہ، بے شک اللہ بالکل سے بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالی نے مدینہ شریف کو طابہ کا نام دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ ذرا معرفت کی بات ہے، ایک جگہ ہے جہاں میلاد مصطفیٰ ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک جگہ ہے جہاں آپ کو بھیجا گیا، جہاں آپ کا مسکن و مرقد ہے تا قیامت۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کا مسکن قرار دے دیا گیا، آپ کا مقام قرار دے دیا گیا۔ اور الحمدللہ یعنی بخاری شریف کی روایت ہے، مدینہ میں فرمایا گیا المدینۃ تنفی الذنوب کما تنفی النار خبث الفضہ۔ الحمدللہ مدینہ شریف گناہوں کو دور کرتی ہے جس طریقے سے آگ چاندی کے جو خراب چیزیں تھی اس کو دور کر دیتی ہے۔ جو باقاعدہ آپ نے یہ تعلیم دی، اور آپ نے جب باقاعدہ وہاں آپ رہے ہیں الحمدللہ دعا بھی مانگی۔ آپ نے فرمایا ان ابراہیم علیہ السلام حرم مکۃ ودعا لأہلها وانا احرم المدینۃ وادعو لأہلها۔ جی مکے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا، علی لسان ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا مگر علی لسان نبی ہی ابراہیم علیہ السلام۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں میری زبان مبارک سے مدینہ کو حرام قرار دیا، تبھی کہا گیا حرمین شریفین، جی تبھی حرمین شریفین کہا گیا۔ اور آپ نے پھر دعا بھی مانگی، بخاری شریف کی روایت فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ كحبنا مكة أو أشد۔ اللہ جی او اشد، او اشد واللہ، هذا روایہ صحیح ان اللہ تعالیٰ آپ مدینے کی محبت ہمیں عطا فرمائیے مکے سے بھی زیادہ، بہت زیادہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جی لوگوں کے علم میں نہیں ہے، الحمدللہ صحیح روایت ہے۔ یہی وجہ جناب عمر کی محبت دیکھیے، اس حدیث کو آپ نے سمجھا، آپ نے فرمایا اللہم ارزقنی یا سبیلک فی بلد نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہنے پوچھے آپ کیسے دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ شہادت کے طلبگار بھی ہیں مگر ابھی کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ آئی نیڈ شہادہ بٹ ان بلد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں شہادت چاہیے۔ وہ تو دارالامن ہے، وہ دارالامن ہے، آپ 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت ہے، اس کے آگے سرحدیں ہیں، بالکل اتنی جلدی وہاں اگر شہادت ہوتی تو واپس کیسے آئیں گے؟ بالکل آپ نے فرمایا کہ صاحب نے فرمایا دعا یہ صحیح نہیں مانگ رہے نا، اگر آپ شہادت کی طرف کر رہے ہیں تو آپ جنگ میدان کی باری بات کی۔ آپ نے فرمایا ہاکذا سألت، اللہ ایسے اللہ سے دعا مانگا ہوں، اسأل اللہ ربی طلبی، اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے۔ ایسا ہی ہوا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بلد حبیب میں ان کو شہادت نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ مدینہ منورہ سے محبت ایمان ہے، ایمان کا جذبہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت الحمدللہ جو معروف مشہور اہل علم میں، اس کے بارے میں الحمدللہ تمام اہل علم جانتے ہیں، ان الایمان لیأرز الی المدینة کما تأرز الحیۃ الی جحرها۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہ ہو چکا ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ بالکل، بے شک ایمان مدینے کی طرف پلٹتا ہے، وہ منبع ایمان ہے، سورس آف ایمان مدینہ منورہ ہے۔ جس طریقے سے سانپ اپنے بل کی طرف پلٹتا ہے اسی طریقے سے ایمان پلٹتا ہے مدینہ منورہ سے۔ مدینہ منورہ سے ہی تمام نور نکلا ہے تمام کائنات میں الحمدللہ، اور لوگ اس سے مستفیض ہوئے ہیں۔ اس لیے یہاں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مستاقی معاف، نہیں فرمائی، ہمارے پاس کم ہے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ سے احتساب کریں فیض کا۔
میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ کی محبت بالکل ایمان کا تقاضا بھی ہے، بالکل ایمان کی علامت بھی ہے، بالکل، لیکن اور مکہ مکرمہ کی محبت بھی، اس کی تعظیم بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، بالکل، اور آپ فرماتے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا اور بلغ الشاہد الغائبہ، بالکل، تو صحابہ کرام جو ہے مکہ کو بھی چھوڑتے ہیں، مدینہ کو بھی چھوڑتے ہیں، بلاد عالم میں نکلتے ہیں، تو یہ کیا کیفیت ہے، یہ دعویٰ، یہ اسپرٹ، یہ مشن؟ بالکل. اور تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے، پھر یہ بتائیے دعوت، تبلیغ، وعظ، نصیحت، تذکیر، بالکل، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، بالکل، بالکل. تو یہ کہاں تک کافروں کے لیے ہونی چاہیے، نان مسلمس کے لیے، اور کہاں مسلمانوں کے لیے، اور کیا اس کا اسلوب ہونا چاہیے؟ مثلا ماشاءاللہ آپ کو تو آپ کا نام یہی ہے، روز سویٹ تھرو یونیورسل، الحمدللہ آپ کا مبارک نام ہے. اصل میں تبلیغ اور دعوت جو ہے ہمارا اصل مخاطب، آپ قرآن میں دیکھیں گے ہمارا مخاطب قرآن کریم میں 2 مخاطب ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت کے لیے، اور پھر الذین آمنوا، اے اہل ایمان، دونوں کے لیے. تو الحمدللہ یقیناً ہماری دعوت تبلیغ کا جو دائرہ ہے وہ تمام عالم انسان ہے. باقاعدہ اہل ایمان کی تذکیر ہے، اہل ایمان کی تذکیر ہے، اس لیے کہ اہل ایمان تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، اہل ایمان کی تذکیر ہے. تبلیغ اس کو کرتے ہیں جو بالکل ان نون پرسن ہو، جو نہیں جانتے، اگنورنٹ کو آپ تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، مگر اپنے بھائی کی آپ تلقین کریں گے، ان کو یاد دہانی کرائیں گے کہ صاحب آپ سے وہ بات مس ہو گئی ہے، جس کو آپ پلیز ریمائنڈر کر لیجئے، تو وہ تذکیر ہے. مگر تمام انسانیت کے الحمدللہ تبلیغ ہے، دعوت ہے. مگر قرآن بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن بتا دے گا کہ آپ بلائیے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، مگر حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. موعظہ حسنہ کیا ہے؟ بس میں چاہوں گا ایک لمحہ آپ سے. ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی مفسر قرآن گزرے ہیں، آپ فرماتے الموعظۃ الکلام اللین الذی یؤثر فی القلب. واو، زبردست، ایکسیلنٹ. واللہ آپ فرماتے موعظہ کیا ہے؟ وہ نرم گفتگو جو دل پہ اثر کر جائے، وہی موعظہ ہے. واہ، ہمارا دین کا سارا لب و لباب دل سے آغاز ہوتا ہے، دل سے، اور دل ایک ہی زبان سمجھتا ہے، وہ محبت کی زبان یعنی خیر خواہی. یعنی خیر خواہی. جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بالکل، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم. بالکل، نصیحت، خیر خواہی، ویل وشنگ. بالکل، یہی بنیاد ہے، الحمدللہ بنیاد ہے. بہت خوب. کی زبان سمجھتا ہے، واہ، وہ ہے محبت، یہ محبت کی زبان ہے. الحمدللہ اللہ کے کرم اور احسان سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار مبارک سے ثابت کیا. آپ کا کردار، آپ باقاعدہ مسکراتے تھے، آپ اسمائل دیتے تھے، آپ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، آپ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، آپ باقاعدہ لوگوں کے اندر محبت پھیلاتے تھے. بالکل یہی آپ کی مکمل سنتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ دو در فوج اللہ کے دین میں آتے تھے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اللہ کے دین میں آ رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ کیا محبت اور پیار ہے، اور کیا عظمت ہے، کیا انداز مبارک ہے، تو الحمدللہ مدینہ منورہ برکت بھی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، باقاعدہ قرآن کریم میں آتا ہے، ابراہیم فرماتے ہیں السلام، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل مائل کر دیں مکہ مکرمہ کے لیے، تو آپ یہی دعا مانگے مدینہ کے، فرمائے اللہم اقبل بقلوبہم. جی یمن کی طرف آپ نے دیکھا اور فرمایا اللہم اقبل بقلوبہم. شام کی طرف دیکھا اور کہا اللہم اقبل بقلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت مدینہ ڈال دیجئے. تو الحمد دونوں محبتیں ہیں، مکہ مکرمہ کی نہیں الحمدللہ محبتیں ہیں، مدینہ منورہ کی نہیں محبتیں ہیں. انہی 2 محبتوں کی بنیاد ہمارا دین ہے. ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور دونوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں ایک ساتھ الحمدللہ. حب اللہ و حب رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب مکہ والمدینہ. ایک بات کہہ دوں اگر اجازت ہو، اہل علم آج تک اس بات پہ اختلاف ہے، مگر اجماع بھی ہے، کس بات پر؟ کہ اس سرزمین کا سب سے مقدس و معتبر ٹکڑا کس کا ہے؟ ہاں، سب سے معتبر و مقدس جگہ کون سی ہے اس سرزمین میں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں خانہ کعبہ ہے، اور کچھ فرماتے ہیں وہ جگہ جو روضہ مبارکہ ہے، جہاں میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں.
وہ جگہ ہے. اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے, یہ بحث موجود ہے اہل علم کی, سلف سے چلی آ رہی ہے, چلی آ رہی بالکل, مگر الحمدللہ جمہور علماء کس پہ متفق ہیں؟ یس, جمہور علماء کا یہی اتفاق ہے کہ وہ قطع زمین جہاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں وہ سب سے افضل مقدس جگہ ہے. اسی لیے مدینے سے محبت اور مدینے کی طرف جانا ایمان ہے, یقیناً وہاں برکت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہوگا, مدینہ منورہ میں طاعون کی بیماری نہیں آئے گی الحمدللہ. جی آپ نے فرمایا کہ یہاں برکت ہوگی, اور آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں مکہ سے ڈبل برکت عطا فرمائے. اللہم بارک لنا فی مدنا, فی مدنا وصاحنا, بالکل آپ نے دعا فرمائی اور آپ فرمایا کہ اللہ تعالی برکت, اور واللہ یقین الحمدللہ ہم وہاں پیدا, اللہ نے وہاں توفیق عطا فرمائے, اللہ کا کرم ہے, وہاں پیدا ہوئے, وہاں تعلیم حاصل کری, ماشاءاللہ برکت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ نے آپ بھی خود گئے ہوں گے, دیکھا ہوگا ماشاءاللہ آپ نے, وہاں اللہ تعالی نے برکت عطا فرمائی ہے ماشاءاللہ. ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے, جو حدیث کے الفاظ مشریف روایت کی, طعام الواحد یکفی الاثنین والاثنین یکفی الاربع, دو کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں گے, جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا ماشاءاللہ وہاں کے روح پرور مناظر ہماری نظروں میں گھوم رہے تھے. بالکل بالکل ماشاءاللہ حرمین شریفین میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ, بالکل, تو کوئی کسی طریقے پر پڑھ رہا ہے, کوئی کسی طریقے پر پڑھ رہا ہے, لیکن سب نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے تحت پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ہر ایک اپنے لیے دلائل بھی رکھتا ہے, سلو کما رأیتمونی اصلی کے اعتبار سے, چاہے ضعیف ہوں چاہے صحیح ہوں, چاہے کسی نے کسی کو ترجیح دی ہو, ایک علمی موضوعات ہیں. بالکل, لیکن ہمارے پاکستان میں جو ایک خاص سیناریو بن چکا ہے, مساجد الگ, بالکل, مسجدیں الگ, مدارس الگ, شخصیات الگ, اہل علم الگ, علماء الگ, اسے کیسے, اس فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اتحاد بین المسلمین کا کیسے فروغ ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں میں پھر آپ سے تلاوت سنیں گے. بالکل نہیں ماشاءاللہ, یعنی میں سمجھتا ہوں الیاس ستار صاحب اللہ ان کو صحت بیافیت دے ماشاءاللہ, اور آپ کا حق ٹی وی الحمدللہ آپ لوگ ماشاءاللہ یہی میسج لے کے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک ذریعہ ہے. اصل میں کچھ لوگ آپ جیسے آئیں گے, ڈاکٹر عامر صاحب, آپ الیاس ستار صاحب, آپ جیسے لوگ آئیں گے کہیں گے کہ صاحب ہم سب ایک ہیں الحمدللہ, ہمارے اندر کوئی میجر اختلاف نہیں ہے, بنیاد ایک ہے, ہماری بنیادیں سب ایک ہیں, فروعی مسائل ہیں, نماز سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور آپ دیکھیں مکہ جیسے فرمایا آپ نے ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد سبھی کھڑے ہیں, ریلی کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے, کوئی باندھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی ٹوپی کے ساتھ پڑھ رہا ہے, کوئی بغیر, تمام مناظر آپ کو نظر آئیں گے, مگر سب ماشاءاللہ ایک ہی کعبے کی طرف ایک ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ وسعت قلبی ہم کو وہاں سے سمجھنا چاہیے اور اڈوپ کرنی چاہیے. وسعت قلبی ہم نے سب کو اڈوپ کرنا ہے, سب کو اپنے دل میں رکھنا ہے الحمدللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں, ہمارا الحمدللہ کوئی میجر اختلاف نہیں ہے, ہماری بنیادیں ارکان اسلام ایک ہیں, ارکان ایمان ایک ہیں الحمدللہ, کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ماشاءاللہ یہی طریقہ ہے کہ ہم اور آپ مل کر ماشاءاللہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کا حق ٹی وی کر رہا ہے ماشاءاللہ, یہی پیغام لے کے چلیں. اور انشاءاللہ لوگ جیسے آپ نے فرمایا 0 سے آپ آ گئے 23 پر ان مدینہ شریف, انشاءاللہ یہ مدینہ کی برکتیں تھیں آپ کے انشاءاللہ. and we believe inshallah we are 3 here and we are 5 here, inshallah we'll become 300,000 انشاءاللہ. اس طریقے سے پروگرام کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کے علم عمل میں. ناظرین کرام, یہ پروگرام آپ انشاءاللہ کل شام 4 بجے ملاحظہ فرما سکیں گے, 4 بجے انشاءاللہ. فیس بک پہ ہماری آئی ڈی ہے RSTU with الیاس ستار, اس پہ ہمارا یہ پروگرام اور دیگر پروگرام کا ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا, feedback@rstu.net. اب ہم چاہیں گے شیخ صاحب آپ تلاوت قرآن پاک فرمائیے, اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام انشاءاللہ ختم ہوگا. میری طرف سے اجازت, اللہ حافظ و ناصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.